عید الاضحیٰ میں قربانی کا بنیادی فلسفہ اطاعت، اثار اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کرنے کے جذبے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم آزمائش کی یاد دلاتا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے ان کی نیت اور فرما برداری قبول فرما کر ایک دمبا عطا کر دیا۔ قربانی کا مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ انسان کے اندر یہ صفات پیدا کرنا ہے، جیسے اللہ کی اطاعت، انسان اپنی خواہشات اور محبتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کرے، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اپنے مال اور آسائش کو دوسروں کے لیے خرچ کرنا۔ اس کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے۔ قرآن میں واضح کیا گیا کہ اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ انسان کا تقویٰ اور نیت پہنچتی ہے۔ سماجی ہمدردی پیدا ہو۔ قربانی کے گوشت کو غریبوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا معاشرتی مساوات اور بھائی چارے کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں قربانی کو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت سمجھا جاتا ہے، جو انسان کو خود غرضی سے نکال کر اخلاص، خدمت اور بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں لوگ اپنے جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ حقداروں تک، ضرورت مندوں تک، مساکین تک پہنچایا جائے۔ امیر لوگ وہ سارا سال گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے سال میں ایک بار یا عید کے دنوں میں نہیں کھانا ہوتا ہے تو ان تک لازمی گوشت پہنچانا چاہیے۔